درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ علماء کرام نے فضائل درود کے باب میں لکھا کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اور دوران سفر اعلان کیا گیا کہ قافلے والے رک جائیں اور اب کھانا وغیرہ یا اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اسٹے ہوا، قافلہ رک گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اپنے ٹفن باکس، جس کو آپ کہیں توشہ دان، کھولے تو صحابہ کے پاس حال یہ تھا کہ روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے، یہ کون ہیں؟ میرے نبی کے دوست ہیں، پیارے آقا کے ساتھی ہیں، مگر حال یہ ہے جان دینے جا رہے ہیں، غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، پکنک پہ نہیں جا رہے، مگر پوزیشن یہ ہے کہ روٹی ہے سالن نہیں، پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ بعضوں کے فریج بھرے ہوئے ہیں، گھر میں کئی دنوں کے لیے کھانا موجود ہے، جیب میں پیسے موجود ہوتے ہیں، مگر تھوڑی سی تنگی آ جائے، شکوہ، شکایات ہیں، واویلا۔ شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو مشکلیں، پریشانیاں آئیں تو صبر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے صبر کیا۔ اب سنو آگے ملتا کیا ہے۔ روٹی ہے سالن نہیں۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس ایک شہد کی مکھی بن بنانے لگی۔ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کبھی شہد کی مکھی کانوں کے پاس سے گزرے، اس کی عجیب سی آواز ہوتی ہے، بن بناٹ سی ہوتی ہے۔ مگر صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں کہ صحابی سرور کائنات محبوب رب العزت سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے سالن نہیں۔ آقا، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم خود اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ صحابہ کے لیے روٹی کے ساتھ شہد کا انتظام ہو جائے۔ صبر کیا نا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، غیب سے انتظام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کے پیچھے پیچھے گئے، ایک غار میں وہ چلی گئی، وہاں شہد کا چھتا موجود تھا، آپ لے کر آئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ خالی روٹی کھا رہے تھے، اب میٹھا میٹھا شہد بھی روٹی کے ساتھ کھانے لگ گئے۔ پھر شہد کی مکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بن بنانے لگی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، آقا اب کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، میں نے اس سے سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ ایک اور کمال مصطفیٰ دیکھو، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا کہ اس کی بولی سمجھ رہے ہیں، ایک اور کمال یہ ہے کہ میرے آقا اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں نے سوال کیا، اس کا جواب دے رہی ہے۔ سوال یہ کیا کہ بتاؤ تو صحیح شہد بناتی کیسے ہو؟ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم بیابانوں میں، باغات میں چلی جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور پھر ان پھولوں کے رس سے ہم شہد بناتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے، شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہ کڑوا پھیکا رس شہد جیسا کیسے بن جاتا ہے، میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ ایکسپیرینس، یہ تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ کبھی آپ گلاب کی پتی منہ میں ڈالیں تو وہ تو کھا لی جا سکتی ہے، لیکن موتیا، چمبیلی یا دیگر پھول کھائیں تو وہ نہیں کھائے جا سکتے، بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ اور شہد تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق کڑوا میٹھا کیسے ہو گیا؟ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مکھی کیا جواب دیتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانے کا موقع ملا۔ جب ہم سڈنی گئے تو سڈنی میں ایک اسلامی بھائی کا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا،
جب ہم وہاں گئے تو وہاں وہ شہد کی فارمنگ کرتے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں یہ شہد کا چھتا بنتا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کیا بات بتائی تھی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاتا ہوں 1400 سال پہلے مکھی نے نبی پاک سے کیا عرض کیا تھا. عرض کرتی یا رسول اللہ، ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جو جاتی ہے نا، ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک میر کاروان ہوتا ہے، گروپ لیڈر ہوتا ہے. یہ بات اس نے 1450 سال پہلے بتائی. سائنس آج پہنچی ہے. وہ مجھے فارمر کہتا ہے کہ اگر شہد کا چھتا بنانا ہے نا تو اس کی ساری فلسفی یہ ہے، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے کے لیے ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کوئین بی. اور اس کوئین بی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ 2 کلومیٹر کے ریڈیٹر میں، یعنی 2 کلومیٹر کے قریب جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوں گی وہ اس کوئین بی کے سگنل لینا شروع کر دیں گی، اس کے آرڈر مانیں گی، اس کا حکم مانیں گی. وہ کہتا ہے میں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم ملکہ مکھی لا کر چھتے میں چھوڑتے ہیں، خود بخود شہد کی مکھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی بات مان کر پھولوں کا رس لانا شروع کرتی ہیں، شہد بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ آج سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے. اس مکھی نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں نا، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہمارا امیر ہوتا ہے. ہم جب یہ کڑوا پھیکا بدمزہ رس چوس لیتے ہیں، ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑتی ہیں. یا رسول اللہ اور کوئی کمال نہیں، یہ پھولوں کا پھیکا کڑوا بدمزہ رس جو ہے آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. آج سائنس کہتی ہے شہد میں ہر مرض کی دوا ہے. سائنس کہتی ہے اس سے اچھی خوراک کوئی نہیں ہے. ارے جو خوراک، جو چیز بنتی ہی درود پاک کی برکت سے ہو تو وہ کیوں نہ شفا ہوگی، اس میں کیوں نہ برکتیں ہوں گی. اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ واقعہ تو آپ نے سنا، ایمان بھی تازہ ہوا، لیکن علماء کی کیا شان ہے. اس واقعے سے ہمارے لیے کتنے پیارے مدنی پھول عطا کیے. علماء کہتے ہیں جب پھولوں کا پھیکا کڑوا رس درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے تو وہ انسان جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، وہ شخص جو زندگی میں بے عمل زندگی گزار رہا، پھیکی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی نیکیوں کی مٹھاس والی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، اپنے شب و روز درود پاک پڑھتا رہے. اس کے گناہوں کی کڑواہٹ جو ہے وہ نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے، نیکیوں بھری ہو جائے، سنتوں میں دل لگنے لگ جائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور نیت کر لیجئے کہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. 313 کیوں بتائیں آپ کو؟ اصحاب بدر جو تھے نا، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے میدان میں، یہ وہ تاریخی واقعہ ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے بیٹلز، بہت سارے مارکے ہوئے ہیں، مگر جو مارکہ بدر ہے، غزوہ بدر ہے، وہ ایسا شاندار مارکہ ہے کہ نبی پاک نے ایک تاریخی دعا کی تھی بدر کی رات. کب ہوا تھا یہ؟ 17 رمضان. یہ سب پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، 17 رمضان کو ہوا تھا غزوہ بدر. اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا. اور نبی پاک نے ایک تاریخی دعا کی تھی بدر والوں کے لیے کہ یا اللہ، اگر آج یہ ہار گئے، خلاصہ ہے اس دعا کا، اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو دنیا میں پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. یہ صرف سمجھ لے کوانٹٹی آف مسلمز، میجورٹی اس وقت بدر کے میدان میں تھے. جتنے مسلمان تھے نا تقریباً سارے کے سارے بدر کے میدان میں تھے کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے، یہ ہار گئے، یہ پیچھے رہ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں نہ ہوگا. مدد فرما. اللہ سے مدد مانگی، دعا تھی سرکار کی، محبوب خدا کی زبان سے دعا نکلی تھی. اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو یہ تو 313 کا عدد ہے نا، یہ بڑا مبارک ہے. اصحاب بدر کے جو نام ہے نا، علماء کہتے ہیں کوئی کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، ان 313 صحابہ کے نام پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے گا. تو ہمیں اس عدد سے بڑا پیار ہے. اور علماء کہتے ہیں جو 313 بار کم از کم درود پاک روزانہ پڑھ لے،
وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں, 15-20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, لیکن 313 بار درود پاک ہو گئے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے 313 بار سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.